بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم حج اور عمرہ کے فضائل کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ حج پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سچا حاجی حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ بوڑھے، کمزور، مرد اور عورت کا حج اور عمرہ جہاد کے برابر ہے۔ حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور معصیت کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی میل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ عمرہ اور حج کی راہ میں مرنے والوں کو قیامت تک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ چند ضروری مسائل۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ فرض نماز ادا کر کے احرام باندھنا مستحب ہے۔ احرام باندھنے سے قبل جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ احرام باندھنے کے لیے 2 نفل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ میقات سے قبل احرام باندھنا جائز ہے لیکن میقات پر پہنچ کر باندھنا افضل ہے۔ طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ طواف کے لیے ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف اور نماز طواف ممنوعہ اوقات میں بھی جائز ہیں۔ ایک طواف 7 چکروں اور 2 نوافل پر مشتمل ہوتا ہے۔ آگے ہے عمرہ کے ارکان۔ میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے پہلے احرام باندھنے کی صورت میں احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا شروع کرنا چاہیے۔ بیت اللہ کا طواف۔ بیت اللہ کے طواف میں یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں: حجر اسود کا بوسہ لینا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا اور زمزم پینا۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ صفا سے مروہ تک 7 چکر لگانا۔ سر کے بال کٹوانا۔ سر کے بال کٹوانا یا سر منڈوانا اور سر منڈوانا ہی افضل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرہ ایک نظر میں۔ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کو اللہ کے سپرد کریں۔ ان کے لیے خیر و عافیت اور نیک اعمال کی دعا کریں۔ اگر کوئی قرض یا کسی کا حق دینا ہو تو وصیت تحریر کر کے گواہ بنا دیں۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نام سے اس مبارک سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے برائی سے بچاؤ ہوگا اور نیکی کرنے کی طاقت ملے گی۔ کسی بھی سواری پر بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور یہ دعا پڑھیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور ہم اس کو مطیع کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت یا ہوائی اڈے پر غسل کر کے احرام کا لباس پہن لیں۔ احرام کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، حتیٰ کہ جس عورت کو ماہواری آئی ہو یا حالت نفاس میں ہو تب بھی وہ غسل کرے۔ مرد ایک چادر تہبند اور دوسری چادر کندھوں پر ڈال لیں۔ جوتا ایسا ہو کہ ٹخنے ننگے رہیں۔ عورت عام لباس پہنے، البتہ سر اور ماتھے کے بال چھپا لے۔ چہرے پر نقاب نہ ڈالے مگر ابھی عمرہ اور احرام کی نیت نہ کریں۔ ہوائی جہاز پر سوار ہو جائیں۔ جہاز پر سوار ہونے کی دعا: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے پروردگار مجھ کو مبارک جگہ پر اتارنا، تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ پہنچنے سے تقریباً نصف گھنٹہ قبل جب میقات کے قریب آنے کا اعلان ہو تو عمرہ کی نیت کریں اور یہ الفاظ پکاریں: اللہم لبیک عمرۃ۔ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یا اللہم لبیک عمرہ۔ پھر تلبیہ پکارتے رہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور ساری بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائے تو وہاں سے ٹیکسی یا بس کے ذریعہ مکہ آ جائیں، اپنا ساز و سامان کسی ہوٹل میں رکھیں اور باوضو ہو کر حرم شریف میں آ جائیں۔ حرم شریف میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ باب ملک عبدالعزیز۔ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو لبیک کہنا بند کر دیں اور مدرجہ ذیل اور دیگر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما، اے اللہ اس گھر کو شرف و عظمت اور بزرگی میں زیادہ کر۔ دعا قبول ہونے کے مقامات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے اپنے ایک خط میں مکہ والوں کو لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں 15 مواضع میں دعا قبول ہوتی ہے۔ طواف کرتے وقت، ملتزم پر چمٹ کر، کعبہ شریف کے اندر، حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کے کنویں کے قریب اور زمزم کا پانی پیتے وقت، صفا پر، مروہ پر، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، چھوٹے اور درمیانی جمرات کے قریب، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر طواف شروع کریں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھو کر، یا اگر زیادہ رش ہو تو دور سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اسے استلام کہتے ہیں۔ یہ عمل بوسہ دینے کے برابر ہے۔ پھر جو کالے رنگ کی لائن حجر اسود کے سامنے بنی ہوئی ہے، وہاں سے دونوں پاؤں برابر رکھ کر اور منہ حجر اسود کی طرف کر کے طواف شروع کریں۔ حرم شریف وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب یہاں پر نقشہ دیا ہوا ہے کہ کہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے، اور جس کالے رنگ کی لائن کا ذکر تھا وہ لائن یہ ہے، یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے اور اس طرف موو کرتے جانا ہے۔ طواف کی دعائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں کسی کام کی طاقت نہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں، اسے اصطباء کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی قدرے اچھل کر چلیں، صرف مرد۔ 3 چکروں کے بعد اپنی عام چال چلیں اور 4 چکر مزید لگا کر 7 چکر کندھا ننگا کی حالت میں ہی پورا کریں۔ اگر ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ رکن یمانی کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور صحت اور تندرستی کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ اگر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ورنہ کچھ نہ کریں، یعنی دور سے اشارہ نہ کریں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ حجر اسود پر 1 چکر پورا ہو گیا، اسی طرح 7 چکر لگائیں اور طواف کرنے والی جگہ سے باہر آ جائیں اور مقام ابراہیم کی طرف آتے ہوئے پڑھیں۔ یہ آگے نقشہ دیا ہوا ہے انہوں نے، کہاں پر رکن یمانی اور کہاں پر حجر اسود ہے،
اور اس کی درمیانی جگہ پر جو ہم نے دعا پڑھنی ہوتی ہے اس کا بتایا ہوا ہے انہوں نے۔ آگے ہے جی مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے پاس یہ آیت تلاوت کر کے 2 رکعتیں طواف کی پڑھنی مسنون ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جس جگہ پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ کندھا 70 میں شامل ہے، جس کو ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مقام ابراہیم پر کندھا ننگا کر کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، لہٰذا کندھا ڈھکا ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ یہ ہے جی مقام ابراہیم۔ طواف کی 2 رکعتیں۔ طواف کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اور دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھنی مسنون ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم پینے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا مسنون ہے۔ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد زمزم پینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے والے برآمدوں میں چلے جائیں، اور جہاں پینے کے پانی کا وافر انتظام موجود ہے پیٹ بھر کر زمزم پئیں۔ زمزم پینے کی دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ زمزم پینے کے بعد صفا کی پہاڑی کی طرف چلے جائیں۔ صفا سے سعی شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس چیز کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تحلیل اور دعا مانگ کر صفا سے چکر شروع کریں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے 7 چکر مروہ پر ختم ہوں گے۔ صفا اور مروہ پر ہر پھیرے میں قبلہ رو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تحلیل کرنا اور دعا مانگنا مسنون ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر یہ کلمات پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہ معاف کر اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ گھر آ کر غسل کریں اور احرام کھول دیں اور اپنا عام لباس پہن لیں۔ مکہ میں 1-2 دن ٹھہریں اور مقدس مقامات کی زیارت ضرور کریں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ چلے جائیں۔ زیارت مسجد نبوی اور روضہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت کے وقت سلام اور درود پڑھے: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کی دعا: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب کوئی خوش نصیب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کا تبرک کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں 1 نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں کی 1 نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔
روضۃ الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ روضۃ الرسول میں نماز فرض یا تحیت المسجد ادا کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں پر حاضر ہوں تو وہی دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس وقت سکھائی: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا شاء اللہ بکم للاحقون۔ دیار میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے جو ہم سے پہلے چلے گئے اور جو ہم سے پیچھے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تمہیں ملنے والے ہیں۔ علاوہ ازیں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام حکم ہے۔ جنت البقیع یا دیگر قبروں کی زیارت کے وقت وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو زیارت قبور کے لیے احادیث صحیحہ میں وارد ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنین و مسلمین اہل قبور، تم پر سلام، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے واسطے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے دیگر مقدس مقامات کی بھی زیارت کریں، یعنی مسجد قباء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء جاتے اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نیز فرمایا فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء جا کر 2 نفل پڑھنا عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ واپسی۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر بس ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر رکتی ہے، جو کہ مدینہ سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہی میقات ہے۔ اس کا ایک نام بئر علی بھی ہے۔ یہاں غسل اور وضو کر کے احرام باندھیں اور تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ آ جائیں اور عمرہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی اسی مقام سے احرام باندھا تھا۔ طواف وداع۔ جب حج یا عمرہ کرنے والا شخص مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے تب خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کرنا اس پر واجب ہے۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص حج اور عمرہ کر کے اس وقت تک واپس نہ پلٹے جب تک وہ آخری طواف نہ کرے۔ سفر حج سے واپس آ کر آپ پہلے اپنے گھر کے قریبی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے دن چڑھے واپس تشریف لاتے اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلے مسجد تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر تشریف رکھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تھا جی مکمل طریقہ عمرہ ادا کرنے کا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔